السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج پہ۔ بدلتی ہوئی موسمی صورتحال کا تعلق نیچر سے ہوتا ہے۔ جب موسم بدلتے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فطرت کروٹ لے رہی ہے، اور جب نیچر بدلتی ہے تو پورا سسٹم جو ہوتا ہے، نظام کائنات جو ہوتا ہے، وہ درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے موسم کی، وہ جہاں شدید گرمی ہوتی ہے وہاں شدید سردی آ جاتی ہے، جہاں سردی ہوتی ہے وہاں گرمی آ جاتی ہے۔ اور جب سیلاب آتے تھے تو ایک توقع ہوتی تھی کہ ان دنوں میں سیلاب آتے ہیں، تو ان دنوں میں سیلاب نہیں آتے، اور جب سیلاب کا موسم نہیں ہوتا تو شدید سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ موسمی تبدیلی کے اشارے ہوتے ہیں۔ تو موسمی تبدیلی کے اس تغیر میں جو سب سے پہلا امپیکٹ آتا ہے وہ ایگریکلچر پہ آتا ہے۔ انسانی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی ضرورتوں کا اہتمام کر لیتا ہے، اپنی خوراک کا اور اپنے رہن سہن کا بندوبست کر لیتا ہے۔ جانور بھی کر لیتے ہیں، چرند پرند بھی کر لیتے ہیں، علاقے بدل سکتے ہیں، وہ اپنی خوراک کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیزیں فطرت میں شامل ہیں ان کے۔ لیکن اگر انتظامات نہیں کیے جا سکتے یا اس کو فوری طور پہ اس کو محفوظ نہیں رکھا جا سکتا یا اس پر امپیکٹ کو روکا نہیں جا سکتا، تو وہ ایگریکلچر ہے۔ موسم کا بہت قریبی تعلق ایگریکلچر سے ہے۔ ایگریکلچر کا فصلوں کا بیجا جانا، فصلوں کا اگاؤ، ان میں دانے بھرنے کا عمل، ان میں پھل لگنے کا عمل، ان کی کٹائی کے دن، یہ سارے جو موسم ہے یا سارے جو یہ عمل ہیں، یہ ہماری موسم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر موسم تبدیل ہوتا ہے تو ہماری ایگریکلچر کا جو دورانیہ ہے یا ایگریکلچر کا سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیں کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے آم کی فصل جو تباہ ہو گئی ہے، اسے تباہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ 75 سے 80% اگر فصل کوئی خراب ہوتی ہے تو اسے تباہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی پولینیشن کا عمل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے باقی بہت ساری فصلیں ہیں جو ہمارے کلائمیٹ چینج نے متاثر کی ہیں۔ تو جب ہماری ایگریکلچر ڈسٹرب ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو طبقہ متاثر ہوتا ہے وہ کسان کا ہوتا ہے، کیونکہ کسان کی خوشی پودے کی خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کسان کا غم پودے کے مرجھا جانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایگریکلچر متاثر ہوتی ہے، جب فصل خراب ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو صفحہ ماتم بچتی ہے وہ کسان کے گھر میں بچتی ہے۔ اس لیے اگر کسان خوشحال نہیں ہے یا کسان کے چہرے پہ رونق نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ایگریکلچر ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ایگریکلچر بھی ٹھیک نہیں ہے اور کسان بھی خوشحال نہیں ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا غذائی قلت کی طرف نہ جائے۔ غذائی قلت کا نگارہ بج چکا ہے، غذائی قلت کے اشارے ہو چکے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے چونکہ پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو میڈیا ہے یہ کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ یہ کوئی عوام کے فائدے کی بات یا کوئی موسم کی تبدیلی کے حوالے سے یا کوئی آنے والے خدشات کے حوالے سے یہ بولنے سے قاصر ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے پورے پاکستان کی کہ ہمارا میڈیا جس پہ انہیں بات کرنی چاہیے تھی اس پہ بات نہیں کرتا۔ وہ صرف سیاست پہ اس وقت آلودہ ہویا ہوا ہے، وہ سیاست کی بات کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو
پوری دنیا میں اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے کہ غذائی قلت ہمارے دروازے تک پہنچ آئی ہے، اور پاکستان بھی یہ محسوس کر رہا ہے، عام آدمی بھی یہ محسوس کر رہا ہے، لیکن اگر محسوس کوئی طبقہ نہیں کر رہا تو وہ ہمارا حکمران طبقہ نہیں کر رہا۔ میں آج اپنے حکمران طبقے کو میں ایک گزارش کرتا ہوں، بڑی ہاتھ باندھ کے ایک میں منت کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، جو ہم دنیا میں تبدیلیوں کے حوالے سے ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں یا ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ غذائی قلت شدت سے آ رہی ہے، اور اس وقت ہماری گندم کٹائی کے عمل میں ہے، گندم ہماری ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے، اور گندم کی ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ بھی ہمارا ٹھیک ہے، پورا ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے، جتنے ہم نے ٹارگٹ تعین کیے تھے وہ ہمارے پورے ہیں۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں گندم کی مانگ بھی ہے، جنگ لگی ہوئی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ متاثر ہے، ایگریکلچر متاثر ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، ڈیزل مہنگا ہے، گیس نہیں آ رہی، کھادیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایگریکلچر کو متاثر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو میں ایک شک کا اظہار کر رہا ہوں، خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن میں احتیاطاً بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے حکمران پاکستان سے گندم کو ایکسپورٹ کریں، یا کوئی پرائیویٹ کمپنیاں گندم کو ایکسپورٹ کریں، اور جب پاکستان کو ضرورت پڑے تو ہمیں گندم نہ ملے، ہمیں کسی ملک سے گندم نہیں ملے گی۔ یہ میں اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو۔ آج سے 2 سال پہلے امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب کے پاس بھی میں کر چکا ہوں، انہوں نے پوچھا تھا صورتحال کے بارے میں، تو جب میں نے پہلی بات انہیں گزارش کی تھی تو وہ یہی کی تھی کہ 2026 غذائی قلت اور مہنگائی کا سال ہوگا، اور یہ بات انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں دہرائی بھی صحیح۔ میں اپنے کسان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ گندم کا بیج اپنی اسی گندم میں سے خشک کر کے رکھیں، اس آس میں نہ رہیں کہ ہم نیا بیج لے لیں گے، موسمی حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ گندم کا بیج ضرور رکھیں، اور گندم کو آہستہ آہستہ بیچیں، اچانک نہ بیچیں۔ مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کاشتکاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو پھر بھی گندم کو تھوڑا روک کے بیچیں، اچانک ساری گندم فروخت نہ کریں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، کسان کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو غذائی قلت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔